ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ 18 تاریخ کے بعد یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. کیا پروسیس شروع ہوا نہیں ابھی تک؟ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو ملاقاتیں کی ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہو، صدر مملکت سے ہو یا فضل الرحمان صاحب سے ہو، وہ اسی متعلق ہے، اس اہم تعیناتی سے متعلق ہیں کیا؟ دیکھیں شہزاد، میرا جو اس بارے میں ایکسپیرینس ہے کہ جو اتنے نازک، اتنے حساس اور اہمیت کے حامل فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ ان فیصلوں کو پیپر پہ لانے سے پہلے ایک کنسنسس، ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور کسی بھی فیصلے میں جو مین اتھارٹی، جس طرح سے اس میں یہ آئینی اور قانونی اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے، تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وزیر اعظم اس معاملے پہ جو ہے وہ ایک کنسنسس کہہ لیں یا اس کے اوپر ایک آپ جو ہے وہ ایک اتفاق رائے کہہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حاصل ہو چکا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پیپر پہ ان کا آنا اور آ کے ایگزیکیوٹ ہونا جو ہے وہ پھر ایک فارمیلٹی رہ جاتی ہے. تو رانا صاحب، ویسے تو یہ اختیار، کیونکہ آپ لوگ خود کہتے ہیں وزیر اعظم کا ہے اور قانونی طور پہ ہے بھی وزیر اعظم کا. جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ مشاورت کرو تو آپ نے کہا آپ کے ساتھ کیوں مشاورت کریں، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. ابھی کچھ ایڈوائس یہ بھی ملی کہ کیبنٹ میں ڈسکس کریں تو بھی یہ رول آؤٹ کر دیا گیا کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. تو اتحادیوں سے بھی پوچھنا ویسے تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب پوچھ ہی لیا ہے تو ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو آپ کی چوائس ہے اس پر اتفاق کیا ہے یا کوئی ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں یعنی مشاورت سے مراد کسی کا اختیار تو نہیں ہو جاتا. وہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو ڈیفرنٹ چوائسز ان کے سامنے ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ معلومات کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر فیصلہ تو پھر انہوں نے کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں جو بھی جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو وزیر اعظم ہی کریں گے، یہ ان کا آئینی اختیار ہے. لیکن اس بارے میں کسی سے مشورہ لینا، بات کرنا جو ہے وہ یقیناً جو آرمی کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے ضرور یہ بات کی ہوگی، اور باقی پولیٹیکلی اپنے اتحادیوں سے، دوسرے لوگوں سے، کیونکہ یہ کوئی کسی کو ایسا سرپرائز دینے والی بات تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے فیصلوں کو جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہوں انہیں پیپر پہ لانے سے پہلے جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. جو میرا ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں پولیٹیکلی یا گورنمنٹ میں رہتے ہوئے، تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم جو ہے یہ عمل جو ہے وہ کر چکے ہیں. باقی اس کو آن پیپر آج آ جائے، کل آ جائے یا آنے والے 2 دنوں میں آ جائے، اس میں کوئی دیر نہیں ہے. میں کہ ویسے وزیر اعظم صاحب اس وقت مشاورت نہیں کر رہے اپنے اتحادیوں سے، یا صدر مملکت سے بھی جو ملاقات ہوئی وہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے کی، تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے غالباً. میرے نوٹس میں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ہی کی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کے سے ان کو جہاں کہیں بھی کوئی مدد کی ضرورت تھی تو وہ جو ہے وہ ان سے انہوں نے جو ہے وہ حاصل کی ہے. تو وہ کیونکہ بے شک وہ تھوڑا الوف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈسٹنس سے اور ٹیلی فونیکلی جو ہے وہ ہر کسی سے بات کر سکتے ہیں. رانا صاحب، تو پھر جو مشورہ کیا گیا اتحادیوں سے وہ ایک ہی پیج پر ہیں؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب لندن میں تھے وہاں پہ مشاورت کر رہے تھے تو خبر یہ آئی تھی کہ پارٹی نے آپ کی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہیں اس اصول پہ چلا جائے گا تاکہ کوئی کنٹروورسی کریٹ نہ ہو. تو آپ کی اتحادی بھی متفق ہیں اس اصول پر؟ دیکھیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتا کہ جس سے جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے وہ اناؤنس ہونے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اندازہ یا اس کی کوئی اسیسمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے. اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ اب 1 دن کی بات ہے، تو آپ اس میں ایسے کوشچنز نہ کریں کہ جس سے کیسے خواہ مخواہ ایک بات چلے کہ جی فلاں ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اہمیت کا حامل معاملہ ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اب زیادہ ٹائم رہ گیا. یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں 1 دن مطلب کل پرسوں میں ہو جائے گا یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب اس سے زیادہ ڈیلے جو ہے وہ اس میں شاید یہ میری رائے ہے کہ مناسب نہیں ہوگی.
تو باقی پریویل تو خیر وزیر اعظم کی رائے کرے گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 1-2 دنوں میں یہ فیصلہ جو ہے جو آپ کے سامنے آ جائے تو گا۔ یہ فیصلہ مطلب نام سامنے آ جائے گا یا جو پروسیس ہے سمری کا وہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ فیصلے سے مراد تو جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ہے۔ اچھا، تو نام آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں سامنے آ جائے گا، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ اوکے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے، ویسے تو کل ایک خبر سامنے آئی کہ صحافیوں سے جب انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ حکومت جس کو چاہتی ہے لگا دے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے کہا کہ جو بھی آرمی چیف تعینات ہوں گے، نواز شریف ان سے کہیں گے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی کیس میں فارغ کرو تاکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، الیکشن نہ لڑ سکے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آرمی چیف ان کی بات مانیں، لیکن نواز شریف اسی خواہش کا اظہار کریں گے۔ کیا ایسا ہے؟ یہ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں شہزاد اقبال، آپ پھر میرے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ آدمی اتنا ڈھیٹ آدمی ہے، اتنا بے شرم اور بے عزت آدمی ہے کہ اسے کسی کی نہ عزت کا احساس ہے، نہ کسی کی جو ہے وہ عزت کا کوئی خیال ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اسے یہ پتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو بھی تقرر ہوگا، جو بھی مقرر ہوگا، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوگا، اور اس سے پہلے بھی جب بھی کسی نے، ایون میاں نواز شریف نے اگر کسی کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا تو بعد میں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف سے یہ باتیں نہیں کی جو یہ منسوب کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تمہیں اس بات کی تسلی ہے تو پھر تم خواہ ایک پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے، ایک آنے والے آدمی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے، اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی ایسی امبیرسنگ پیدا کرنے کے لیے تم ایسی باتیں جو وہ کیے جا رہے ہو۔ حالانکہ اس کے ساتھ جو پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا ہے، خدا کی قسم اس کی جگہ کہ کوئی اور آدمی ہوتا نا کوئی تو وہ شرم سے ڈوب مرتا، وہ لوگوں کا سامنا کرنے کی جو ہے وہ ہمت نہ رکھتا۔ لیکن یہ بہت ہی بے عزت انسان ہے، اسے نہ کسی کی عزت کا خیال ہے نہ اپنی کا خیال ہے۔ تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جب بھی کسی آرمی چیف کو لگایا ہے تو ایسی کوئی ریکویسٹ ان سے نہیں کی کہ کسی کے خلاف کیس کرو، لیکن جو اس کے حقیقت بھی اس کے برعکس ہی ہے، وہ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تو لڑائی ہو جاتی ہے، اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نواز شریف کی تو ویسی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یہ ضرور کریں گے۔ دیکھیں شہزاد اقبال، میں ایک بہت بڑی بات کا پریوی ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہیں جو ہے وہ کی ہو۔ جب سپریم کورٹ کے ججز نے یا بینچ نے، جس کی سربراہی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے، اور میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کا تھا۔ اگر ثاقب نثار صاحب جو ہے یہ کرنے پہ نہ تل جاتے تو یہ نہ کوئی اور کر سکتا تھا اور نہ وہ کرتے۔ تو جب انہوں نے ایک واٹس ایپ جے آئی ٹی بنائی تھی، آپ کے علم میں ہوگا، اور اس واٹس ایپ جے آئی ٹی کے جو ممبرز تھے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ فوج سے تھا، میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کو بلائیں اور بلا کے ان سے یہ کہیں کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ آپ کے حق میں یا آپ کو درست کر کے دے۔ میاں نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف کو، جو کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، لگایا بھی چلیں اگر بات کرنے کی ہے تو انہوں نے یہ بات بھی بلا کے کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اس بات کے گواہ چوری نثار علی خان صاحب بھی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ بات کریں گے یا اس کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن مجھے 100% معلوم ہے کہ یہ بات درست ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس یعنی ٹائپ کا اور اس قسم کا جو ہے وہ انسان ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے یہ اتنی اس نے 2014 سے لے کے آج تک اس نے غلط بیانی کی ہے اور انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں کہ اس کی پکڑ کہاں پہ لاگی تھی۔ ایک دو باتیں میں اب اس کی ایسی پکڑ ہوئی ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ ہی کاڑا ہو گیا ہے۔ ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس ضرور تھے لیکن وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، اور جو واٹس ایپ جے آئی ٹی کے حوالے سے آپ بات کریں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس سی سی پی کے نمائندوں کے حوالے سے آیا تھا کہ ان کو ایک رجسٹرار کی طرف سے کال گیا تھا کہ آپ فلاں نام جو ہے وہ اس میں شامل کریں۔ وہ شہزاد سارا ثاقب نثار صاحب ہی کر رہے تھے، وہ اس کا اب اور باتیں پھر بعد میں جو ہے وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔
وہ ہمیں پہلے دن سے معلوم ہے کہ وہ ساکر نثار صاحب ہی کر رہے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، اب عمران خان نے کل اعلان کرنا ہے اور انہوں نے بتانا ہے کہ وہ راولپنڈی کب پہنچ رہے ہیں، اور پھر راولپنڈی پہنچیں گے، وہاں سے وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں یہ تعیناتی ہو جائے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی مارچ جاری رہے گا؟ کیونکہ نون لیگ تو بڑا کھل کر یہ بات کر رہی ہے کہ مارچ کا تو مقصد ہی تعیناتی سے جڑا ہوا ہے۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا جو مقصد تھا، مقصد تو یہی تھا۔ باقی جو الیکشنز کا اس کو بھی معلوم ہے کہ اپریل مئی سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، اسے خود معلوم ہے۔ جو سندھ کے حالات ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو ایم کیو ایم کا اور دوسری جماعتوں کا اس بارے میں موقف ہے کہ ہم نیو جو سینسس ہے اس کے بغیر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، تو اسے خود معلوم ہے اسے کہ اپریل مئی سے پہلے جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اور یہ خود یہ آرگومنٹس دیتا رہا ہے کہ جی فلاں چیز ہونی ہے، فلاں چیز ہونی ہے، سینسس ہونا ہے، حلقہ بندی ہونی ہے، تو نہیں، میرا نہیں خیال لانگ مارچ تو خیر اب میرا خیال ہے کہ میڈیا میں ہی لانگ مارچ ہے، یا پھر ہم بات کر دیتے ہیں یا میڈیا کی طرف سے سوال ہو جاتا ہے، ورنہ تو لانگ مارچ تو موجود ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ لانگ مارچ یہ ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ جو ہے وہ پولیس کو کہہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ بازار بند کروا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس ضلع یا اس تحصیل میں چھٹی کروا دیتے ہیں، وہاں پہ تمام میونسپل کا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا سارا عملہ جو حاضریاں لگانے کے لیے وہاں پہ ان کے جو ہے وہ چیف پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ شام کو جو ہے یہ تماشا کر کے اس کے بعد یہ فارغ ہو گئے، تو پھر اگلے دن اس کو کون کہتا ہے کہ یہ لانگ مارچ؟ ایک بات تو کوئی لانگ مارچ نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لانگ مارچ کا مقصد ہی تعیناتی کو انفلوئنس کرنا ہے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے یا کسی اور حلقے سے کوئی یہ دباؤ آیا ہے کہ فلانا نام جو ہے اس کو آپ اپنی لسٹ سے مائنس کر دیں یا فلاں شخص کے اوپر زیادہ آپ توجہ دیں؟ ایسا کوئی پیغام رسائی کی حکومت کے ساتھ کسی نے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس قسم کی اگر پیغام رسائی اگر کی جاتی تو یقیناً جو ہے وہ اس قسم کی بات ضرور آتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پیغام رسائی نہ تو حکومت نے اس بارے میں اور نہ ہی ادارے میں، کیونکہ اس طرح کی پیغام رسائی کر کے اگر یہ فیصلہ ہوتا تو یہ تو پھر تباہی تھی اس ملک کی اور جو ہے وہ اس ادارے کی، پھر تو ہر 3 سال بعد یہی کچھ ہوا کرنا انصاف کی بات کر رہا ہوں، ہر 3 سال بعد پھر جلسے ہوا کرنے وہاں سے یا ان کے حمایتیوں کی طرف سے کوئی پیغام رسائی آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے بھی نہیں کی گئی؟ نہیں، ان کے حمایتیوں کا جو ہے وہ دیکھیں کسی کے اوپر ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے۔ اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ سارے بڑے بے انتہا بے وقت ہیں، یا تو بات وہ ان کی سنتا نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ بات کرتے نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب، اپنا شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری، یہ بندے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے، اس سے پہلے بھی جب ان کی 4 سال حکومت تھی، یہ معاملہ فہم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ سیاست کس طرح سے آگے بڑھتی ہے، اور یہ اس بارے میں ہمارے ساتھ کئی مرتبہ جو ہے وہ کئی باتوں کے اوپر متفق ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ان کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ رانا صاحب باتیں تو ساری صحیح ہیں لیکن وہ پاگل نہیں مانتا، بتائیں کیا کریں۔ تو اس لیے اس کے ساتھ تو کسی کی بات ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور کوئی بندہ ایسا کریڈیبل بندہ نہیں ہے اس کی جماعت میں کہ جس کی بات پہ آپ کہیں کہ جی یہ بات جو ہے نا یہ درست ہے اور یہ بات آگے چل سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ موجود تھے، کہہ رہے تھے اب صرف 1-2 دن کا وقت رہ گیا ہے اور اس کے بعد جو اہم تعیناتی کا معاملہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ جو نئے آرمی چیف ہے ان کا نام 1-2 روز کے اندر سامنے آ جائے گا۔